نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه رب زدنا علما۔ ماضی مجہول کی گردان میں ہم نے قاعدہ دیکھا اس کا، کیونکہ قاعدہ جو تھا وہ اس کا مین قاعدہ تھا۔ قاعدے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے صرف 3 پوائنٹس پڑھے تھے اس قاعدے کے اندر۔ ہم نے کہا تھا اگر یہ 3 پوائنٹس ہم ذہن میں رکھ لیں تو ہمارے لیے کسی بھی فعل کا مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ اور وہ قاعدہ کیا تھا؟ اس کے 3 پوائنٹس کیا تھے؟ سب سے پہلا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ آخری حرف فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ لینا ہے آپ نے، یعنی یہ والا فعلا کا۔ اور اس میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں ہم نے قاعدے کے مطابق۔ تبدیلی کیا کی تھی؟ ہم نے کہا تھا جو آخری حرف ہے لام، اس کو ہم ویسے ہی رہنے دیں گے، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ تو لام کے اوپر فتحہ تھا تو لام کے اوپر فتحہ ہی رہا، اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا کہ لام آخری حرف سے پہلے جو حرف ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ، آخری حرف سے پہلے والا، آخری حرف کون سا تھا؟ لام تھا۔ لام سے پہلے عین تھا، تو عین کے نیچے ہم نے کیا کر دیا؟ کسرہ کر دیا، زیر دے دی اس کے نیچے، تو یہ بن گیا عیلا۔ 2 حروف میں تبدیلی ہو گئی۔ تیسرا ایک ہی حرف بچا ہوا ہے اور وہ ہے فا۔ ہمارے قاعدے کا 3rd پوائنٹ یہ تھا کہ 2 حروف پہ کام کرنے کے بعد، یعنی آخری حرف ویسے ہی چھوڑ دیا، آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دی، اور اس کے بعد جتنے بھی حروف بچ جائیں، چاہے 1 بچے، چاہے 2 بچیں، چاہے 3 بچیں، ان میں سے دیکھنا ہے کہ جو حرکت والا حرف ہے، یعنی جس کے اوپر زیر زبر یا پیش لگی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کر دینا ہے؟ اس کے اوپر پیش لگا دینی ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ تو ہے ہی آلریڈی ایک حرف بچا ہوا اور اس کے اوپر زبر تھا، یعنی فتحہ تھا، تو ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ ہم نے اس کے اوپر فتحہ کو ہٹایا اور ضمہ لگا دیا، یعنی پیش لگا دی، تو یہ ہمارے پاس بن گیا فعیلا۔ کچھ حروف آپ کو ایسے ملیں گے، کچھ وربز کہ جن میں 2 حروف پہ کام کرنے کے بعد 2 حروف بچ جائیں گے۔ جب 2 حروف بچ جائیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں کے اوپر کیا کوئی حرکت لگی ہوئی ہے، کیا اس کے اوپر زیر زبر یا پیش ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر اس حرکت والے حرف کو آپ نے پیش لگا دینا ہے، ضمہ لگا دینا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی حرف ساکن ہے تو ساکن کو چھوڑ دینا ہے، ساکن پہ کوئی پیش نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ ساکن کو ہم نے ساکن ہی رہنے دینا ہے۔ اب یہ کس طرح ہوگا یا اس کی ایگزامپلس کیا ہوں گی، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے، ابھی میں آپ کو نہیں دیتی تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں۔ ابھی ہم صرف اپنا تعلق رکھتے ہیں اس ورب کی طرف، اس فعل کی طرف کہ جس میں صرف 3 حروف ہیں، 3 لیٹرز ہیں جس میں، فا عین لام۔ لام کو ویسے ہی چھوڑ دیا، عین کے نیچے کسرہ لگا دیا، اور فا کے اوپر پہلے زبر تھا، فتحہ تھا، تو اب ہم نے فا کے اوپر ضمہ لگا دیا۔ بس اتنے 3 باتوں کو ہم یاد رکھ لیں تو ہمارے پاس فعل ماضی مجہول کی گردان بن گئی۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا کہ یہ تو ہم نے عربی میں صیغہ بنایا، اس کا اردو ترجمہ کس طریقے سے ہوگا؟ تو ترجمے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کا ترجمہ اب فعل ماضی معروف کے ترجمے سے مختلف ہو جائے گا، ہے نا؟ اب دیکھیں حروف وہی ہیں، فعل ماضی معروف میں بھی فا عین لام تھا، فعل ماضی مجہول میں بھی فا عین لام ہے، صرف کیا چینج کیا ہے ہم نے پیٹرن چینج کیا ہے حرکات کا، حرکت کو اوپر نیچے کیا ہے ہم نے، ہے نا؟ وہ بھی 2 حروف کی حرکت کو، لام کو تو چینج ہی نہیں کیا، عین کے اوپر زبر تھا تو اس کے نیچے زیر لگا دی، فا کے اوپر زبر تھا تو اس کے اوپر پیش لگا دی، اور پورا ترجمہ تبدیل ہو گیا۔ پورا ترجمہ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا ہے، مجہول بنایا، حرکات چینج کی، اور اب ترجمہ بھی مختلف ہو جائے گا۔
ترجمہ کیسے مختلف ہوا؟ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا فرق بن گیا. فعل معروف کیا ہے؟ ایکٹیو وائس. فعل مجہول کیا ہے؟ پیسو وائس. جب ایکٹیو وائس ہوتا ہے تو ہمیں فاعل کا پتہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، لیکن جب پیسو وائس ہوتا ہے تو ہمیں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا. ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کام کس نے کیا ہے. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کس کے لیے کیا گیا ہے نا. ایک مرد کے لیے کیا گیا، ایک مرد پہ کیا گیا، ایک عورت پہ کیا گیا، 2 مردوں پہ کیا گیا، 2 عورتوں پہ کیا گیا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ کرنے والا کون ہے، فاعل کون ہے. بس یہی فرق ہے فعل معروف میں اور فعل مجہول میں. فعل معروف میں فاعل پتہ ہے، فعل مجہول میں فاعل نہیں پتہ ہے. تو ہم نے فعیلہ کا ترجمہ اب کیا کیا؟ فعیلہ کا تو تھا کہ کام کیا اس ایک مرد نے، تو فاعل کا پتہ چل رہا تھا کہ فاعل جو ہے وہ ایبسنٹ ہے، غائب ہے، وہاں سے وہ ایک ہے اور وہ مذکر ہے. اب فعیلہ کا ترجمہ کیا بنا؟ کام کیا گیا اس ایک مرد پر. اب کام کیا گیا اس کس پہ کام کیا گیا؟ آبجیکٹ کون ہے؟ مفعول کون ہے؟ وہ ایک مرد، یعنی کہ وہ ایبسنٹ ہے، غائب ہے وہاں سے، اور واحد ہے اور مذکر ہے، لیکن کرنے والا کون ہے یہ نہیں پتہ چل رہا. ٹھیک ہے. اب یہی جو ہم نے رول بنایا ہے فعل ماضی مجہول بنانے کا. اب یہاں پہ جسٹ ٹو ایکسپلین کہ فعل ماضی مجہول تو ویسے ہم بہت مرتبہ ایکسپلین کر چکے ہیں، لیکن تھوڑی سی ایگزامپلز یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اگر کسی کو بھول بھی گیا ہے یا کسی کا سیکوینس نہیں بن رہا مائنڈ میں تو ان کو بھی کلیئر ہو جائے. تو فعیلہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کام کیا گیا وہ ایک مرد. اب کام کیا گیا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ کام یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی مدد ہو سکتی ہے نا. مدد کیا گیا وہ ایک مرد. کھانا کھلایا گیا اس ایک مرد کو. بات سنی گئی اس ایک مرد کی. اب بات سنی گئی اس ایک مرد کی، لیکن سننے والا کون ہے یہ نہیں پتا. کھانا کھلایا گیا اس ایک مرد کو، لیکن کھلانے والا کون ہے یہ نہیں پتا. مدد کی گئی اس ایک مرد کی، لیکن مدد کرنے والا کون ہے نہیں پتا. ٹھیک ہے. اسی طرح منتقل کیا گیا وہ ایک مرد، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو منتقل کیا گیا، لیکن منتقل کرنے والا کون ہے نہیں پتا. علاج کیا گیا اس ایک مرد کا، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کرنے والا، اس کا علاج کرنے والا کون ہے نہیں پتا. تو یہ ایگزامپلز ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کام کیا گیا کسی ایک مرد پہ، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کام کرنے والا فاعل جو ہے وہ مسنگ ہے، وہ کون ہے یہ نہیں پتہ چل رہا. وہ ایک مذکر ہے، وہ ایک مؤنث ہے، وہ 2 مذکر ہیں یا وہ 2 مؤنث ہیں، وہ بہت سارے مذکر ہیں یا بہت سارے مؤنث ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی مدد کس نے کی ہے. بس اتنا پتہ چل رہا ہے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ اب تھوڑا سا آپ کو سیکوینس بنا ہے اس کا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو ہم نے پہلا صیغہ بنایا فعل ماضی مجہول کا فعیلہ، بالکل اسی طرح یہ پوری گردان بن جائے گی. صرف یہ 2 تبدیلیاں کرنی ہیں. کیا؟ اب یہاں پہ ہم نے پہلے صیغے میں بات کی تھی کہ آخری حرف کو چھوڑ دینا ہے، آخر سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ لگا دینا ہے، اور اس کے بعد کتنے حروف بچے ہیں یہ دیکھنا ہے. یہاں پہ ایک ہی حرف بچا ہے اور وہ حرکت والا حرف ہے، تو ہم نے اس کی حرکت کو ضمہ میں تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا فعیلہ. اب میں آپ کو ایک فعل دیتی ہوں، اس کا بنائیں کیسے بنے گا فعل ماضی. ہم پہلے سے یہ کی پریکٹس کر لیتے ہیں. کتبہ، کتبہ کیسے بنے گا فعل ماضی مجہول؟ کتبہ. خرجہ، خرجہ کیسے بنے گا؟ خرجہ. رزقہ، رزقہ کیسے بنے گا؟ رزقہ. ظلمہ، اس ایک مرد نے، ہاں، اس ظلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس ایک مرد نے ظلم کیا. اور ظلمہ، اس ایک مرد پہ ظلم کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد فتح، فتح. ٹھیک ہے. فتح تو
फुतिहा, कफरा, कुफिरा, कुफिरा, कफरा है तो फिर कुफिरा। तो यहाँ तक अब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स कुछ जहन में आ गया कि अच्छा ठीक है, इसी तरह हमने फ़ेल माजी मजहूल को बनाते चले जाना है। अब आ जाए हम अगले सीगे के ऊपर। हमने दूसरा सीगा लिया फ़अला का। फ़अला का तर्जमा हमने फ़ेल माजी मारूफ़ में किया था कि काम किया उन दो मर्दों ने। अब यहीं पे हमने इसको मजहूल बनाया। हमने कहा फ़ुइला, काम किए गए वो दो मर्द। अब फ़ुइला में हमने क्या किया है, हमने देखा कि लाम कलमा, अब आप इसको लाम कलमा बोलेंगे कि जो लाम हर्फ है, कलमा से क्या मुराद है कि हर्फ, लाम एक हर्फ है ना, लेकिन हर्फ की बजाय हम क्या कह देते हैं, उसको कलमा कह देते हैं। लाम कलमा वैसे का वैसे ही रहेगा। लाम कलमे से पहले वाला हर्फ क्या हो जाएगा, उसको कसरा दे देंगे और उसके बाद जो फ़ा था हमारा उसके ऊपर ज़म्मा। हर सीगे के अंदर आपने फ़ा कलमे को देखना है, आइन कलमे को देखना है और लाम कलमे को देखना है। जो बाकी हुरूफ हैं उनकी हरकत को तब्दील नहीं करना। तो फ़ुइला, अब लाम के ऊपर फतहा वैसे का वैसे, आइन के नीचे कसरा और फ़ा के ऊपर ज़म्मा। उसके बाद तीसरा सीगा हमारे पास फ़अलू था फ़ेल माजी मारूफ़ में, काम किया उन सब मर्दों ने, और फ़ुइलू, काम किए गए वो सब मर्द। अब यहाँ पे भी देखें, सिर्फ फ़ा कलमे की और आइन कलमे की हरकत तब्दील हुई है, बाकी कोई हरकत तब्दील नहीं हुई। उसके बाद फ़अलत, काम किया उस एक औरत ने, तो इसका मजहूल कैसे बन जाएगा, फ़ुइलत, आइन के नीचे कसरा। देखिए पूरी गर्दान में आइन के नीचे कसरा ही आएगा और पूरी गर्दान में फ़ा कलमे के ऊपर ज़म्मा ही आएगा। ठीक है, पूरी गर्दान ऐसे की ऐसे आपकी बन जाएगी। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक जो सबके होमवर्क्स में नहीं, लेकिन कुछ लोगों के होमवर्क्स में एक कॉमन मिस्टेक आ रही है, वो आ रही है कि यहाँ पे लाम का फतहा छोड़ रहे हैं आप लोग। लाम के ऊपर साकिन नहीं है, लाम के ऊपर फतहा है। इसका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप पढ़ें इस गर्दान को तो मुँह से बाज़-औक़ात वाकई फ़अलता ज़्यादा आसान लगता है पढ़ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ़अलता, फ़अलता। ठीक, इस लाम के साकिन को नहीं लिखना, लाम के ऊपर फतहा को ही लिखना है, इस बात को भूलना नहीं है। ठीक है, ये एक कॉमन मिस्टेक थी, बहुत सारे लोगों के होमवर्क में ये मिस्टेक थी, इसलिए सब ने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, अब फ़अलता का मजहूल बनाएं तो क्या बन गया, फ़ुइलता, फ़ुइलता, आइन के नीचे कसरा, फ़ा पे ज़म्मा। काम की गईं वो दो औरतें, यानी मदद की गई वो दो औरतें, खाना खिलाई गई वो दो औरतें, बात सुनी गई वो दो औरतें, है ना, राशन दिया गया उन दो औरतों को, कुछ भी हो सकता है काम, तो मदद की गई उन दो औरतों की, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आए हम नेक्स्ट सीगे की तरफ, और छठा सीगा हमारे पास क्या था, फ़अलना। अब फ़अलना को देखें, फ़अलना में भी आइन के नीचे कसरा आ जाएगा, फ़ा पे ज़म्मा आ जाएगा, फ़ुइलना बन गया। तो की गई वो सब औरतें। उसके बाद हमारे पास था फ़अलता, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा फ़अलता। फ़अलता में अब हमने क्या तब्दीली की, हमने उसको फ़ुइलता बना दिया। वही वाली बात कि आइन के नीचे कसरा और फ़ा के ऊपर पेश लगा दी, ज़म्मा लगा दिया। उसके बाद हमारे पास अगला सीगा फ़अलतुमा, तो फ़अलतुमा को क्या किया, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुमा, आइन के नीचे कसरा, फ़ा के ऊपर ज़म्मा, फ़ुइलतुमा बन गया। फिर हम आए आगे फ़अलतुम, तो फ़अलतुम को हमने क्या बना दिया, फ़ुइलतुम, फ़ुइलतुम। और तर्जमा पूरी गर्दान में मजहूल के हिसाब से होगा, किया गया वो एक मर्द, किए गए वो दो मर्द, किए गए वो सब मर्द, की गई वो एक औरत, की गई वो दो औरतें, की गई वो सब औरतें, और फिर किए गए तुम एक मर्द।
کام کیے گئے یا کیے گئے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. کام کیے گئے تم 2 مرد، کام کیے گئے تم سب مرد. اور پھر ہمارے پاس واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آتا ہے، تو اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ فعلتی تھا تو پھر ہم نے اس کو کیا بنا دیا، فعلتی. فعلتی ٹھیک ہے. فعلتی کا مطلب کیا ہوا، کیے گئے، کی گئی تم ایک عورت. پھر فعلتما، کی گئیں تم 2 عورتیں. پھر فعلتن سے فعلتن، کی گئیں تم سب عورتیں. اس کے بعد فعلتو جو واحد متکلم مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے فعلتو کا. فعلتو کو بھی ہم نے کیا بنایا، عین کے نیچے کسرہ، فا پہ ضمہ. فعلتو، فعلتو کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت. آخری صیغہ فعلنا. فعلنا کے میں نے آپ کو 4 ترجمے بتائے تھے، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے ہوم ورک میں 4 کی بجائے 2 ترجمے تھے، تو اس کا خیال رکھیں. فعلنا کے 4 ترجمے پاسبل ہیں، ممکن ہیں، تثنیہ کے حساب سے بھی اور جمع کے حساب سے بھی. تثنیہ کے حساب سے کیسے بنیں گے کہ کیا ہم 2 مردوں نے یا کیا ہم 2 عورتوں نے، یعنی مذکر تثنیہ اور مؤنث تثنیہ دونوں ترجمے ہو گئے. اس کے بعد کام کیا ہم سب مردوں نے یا کام کیا ہم سب عورتوں نے، یہ 4 ترجمے فعلنا کے ہیں، اور یہ چاروں ترجمے آپ نے گردان میں لکھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد اسی کا اگر ماضی مجہول بنائیں، فعل ماضی مجہول، تو فعلنا بالکل اسی طرح عین کے نیچے کسرہ، فا پہ ضمہ، فعلنا. اب فعلنا میں بھی آپ نے مجہول کے حساب سے بھی 4 ترجمے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. ترجمے شارٹ نہیں کرنے، 4 ترجمے لکھنے ہیں، تثنیہ کے بھی اور جمع کے بھی. کیے گئے ہم 2 مرد ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ کیا ہے، کی گئیں ہم 2 عورتیں. دوسرا ترجمہ آپ اس کو بے شک پینسل سے یا پین سے اپنی بک کے اوپر لکھ لیں جو میں آپ کو ترجمے بتا رہی ہوں، کیونکہ یہاں انہوں نے شارٹ کر کے لکھا ہوا ہے، آپ پورا ایکسپلین کر کے لکھیں گے. کیے گئے ہم 2 مرد پہلا ترجمہ، کی گئیں ہم 2 عورتیں دوسرا ترجمہ، کیے گئے ہم سب مرد تیسرا ترجمہ، کی گئیں ہم سب عورتیں چوتھا ترجمہ. ٹھیک ہے، یہ 4 ٹرانسلیشنز آپ نے گردان کے ترجمے میں لکھنی ہیں. اگر آپ یوں لکھتے ہیں کہ کیے گئے ہم سب مرد یا عورتیں، تو یہ جمع کا ترجمہ ہے، اس میں تثنیہ کے معنی نہیں آ رہے. ٹھیک، اس کا مطلب ہے 2 ترجمے تو آئے لیکن 2 ترجمے مس ہو گئے.